جو ایک ہاتھ میں اللہ کے قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت کو پکڑے گا، لیکن ایسے لوگوں کو کون بتلائے اور قرآن و سنت کا کیا مقام ہے، اس کو کیا کرے؟ میرے عزیز آپ بتلائیں ایسے لوگوں کو بھائی قرآن و سنت کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دھیرے دھیرے لوگ سمجھ جائیں گے اور اللہ اور قرآن و سنت کا کیا مقام ہے، اس کو کیا کرے؟ میرے عزیز آپ بتلائیں ایسے لوگوں کو بھائی قرآن و سنت کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دھیرے دھیرے لوگ سمجھ جائیں گے اور اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے۔ اگر اتفاقاً ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ہم ظہر کی فرض نماز کے ساتھ فجر بھی ادا کر سکتے ہیں کیا؟ اور وہ جماعت ہی کے ساتھ 2 رکعت پر سلام پھیر کر دوسری 2 رکعت پر فجر یا ظہر کی فرض پوری کر سکتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ میرے عزیز میرے بھائی، جب آپ کی فجر کی نماز کسی وجہ سے اتفاقاً قضا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی یاد آئے اس کو فوری طور پر ادا کریں۔ سمجھ رہے؟ مثلاً اگر میرے بھائی، جب آپ کی فجر کی نماز کسی وجہ سے اتفاقاً قضا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی یاد آئے اس کو فوری طور پر ادا کریں۔ سمجھ رہے؟ مثلاً اگر آپ سو گئے غفلت سے اور آپ کی نیند بیدار ہو گئی، دن نکل آیا، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ جو ہے وضو بنا کے نماز پڑھیں، وہ اس کی ادا۔ آپ کو ظہر تک تاخیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کافر سلام کرے تو اس کو کیا جواب دیں؟ جیسا وہ سلام کرے اسی طرح سے اس کو پلٹ دیں۔ اور اہل کتاب سلام کریں تو کیا جواب دیں؟ اہل کتاب کافر مشرک جتنے بھی غیر مسلم جو ہیں وہ جیسا کہہ رہے ہیں، مثلا یہ کہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم، سمجھ؟ اور یا میں اس کو سلام کروں تو کس طرح کروں؟ آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے، سلام میں آپ پہل نہ کریں، یہ ممنوع ہے شریعت کے اندر۔ وہ کون لوگ تھے جن کے جنتی ہونے کی دلیل قرآن اور حدیث رسول دیتی ہے؟ ان لوگوں کا عمل کیسا تھا اور ان کے درمیان سنت کی کیا عزت تھی؟ اور اگر اس وقت بھی کوئی آدمی قرآن اور سنت کا پابند ہو جائے تو کیا یہی دلیل اس آدمی کے لیے بھی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ بے شک میرے عزیز اگر کوئی شخص قرآن و سنت کا پابند ہے تو بے شک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن صدیقین، شہداء کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کا بے شک وہی حدیثیں ان کے اوپر بھی آئیں گی۔ اچھا، میرا ایک دوست ہے، ہم دونوں تقریباً 10 سال سے ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ بات پر جھگڑا پھر ہوتا ہے، پھر بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس طرح 10 سال گزر گیا، ہمیشہ کی طرح میں جا کر اسے مناتا ہوں اور جب کوئی حدیث یا قرآن کا حوالہ دیتا ہوں تو جواب میں کہتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے، بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی پھر وہ بات چیت کرنا بند کر دیا ہے، اب بتائیں کس طرح پیش آئیں، مہربانی ہوگی۔ میرے بھائی، وہ آپ کا دوست جو ہے نا وہ جاہلوں کی ان قسموں میں سے ہے، جاہلوں کی 3 قسمیں ہیں بھائی آپ کو۔ ایک جاہل وہ ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ وہ جاہل ہے، نمبر 1۔ دوسرا جاہل وہ ہے جو اس بات جاہل ہے لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ جاہل ہے، ہاں۔ اور تیسرا جاہل وہ ہے جو جاہل ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ تو یہ اور ایک شخص وہ ہے جو عالم ہے، علم رکھتا ہے نا، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کو علم ہے۔ بہرحال اس طرح عالموں کو تو ایسا یہ جاہل ہے جس کو علم نہیں ہے لیکن جب اس سے کوئی بات کیجیے تو کہتا ہے ہم کو سب معلوم ہے۔ یہ ایسا جاہل ہے جو یہ جانتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے، یہ ان جاہلوں میں سے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے نا کہ جاہل دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے، جاہل دوست سے دانا دشمن، عقلمند دشمن جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جاہل ہے، اس کو سمجھاؤ کہ تو جاہل ہے بھائی، اور بات چیت بند کر دیتا ہے۔ اگر وہ پرہیزگار ہے، اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو مناؤ، لیکن 10 سال سے اگر اس کی صحبت وہ ویسے ہی کتے کی دم کی طرح ٹیڑھا رہا تو پھر کیا فائدہ ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے؟ ایسے لوگوں سے تو دور ہی رہے تو بہتر ہے۔
بہرحال یہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ جا کے اس کو مناتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال عقل مند لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، جاہلوں کو کیا بنانا دوست۔ سوال، اگر کافر اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلائے اور خاص کر ایک ہی پلیٹ میں کھانے لگے بلائے تو ایسا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بہتر دیکھیں، جہاں تک جواز کی حیثیت ہے، جائز اس حیثیت تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک یہودی گزرا، آپ نے اس یہودی کو بلایا اور اپنے پلیٹ میں کھلایا۔ تو جہاں تک جواز کی بات ہے، بہرحال یہ تو حد تک اپنی صحت کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اعراض کیا جائے، ہے نا، الگ پلیٹ لے کر کے کھایا جائے، کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے کبھی اس کو دعوت دے کے بلا رہے ہیں کہ جناب علی یہ آئے گا کھائے گا تو کبھی اسلام لا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کا ایسے ضرورت نہیں ہے، اس کو نہیں لا سکتا، یعنی امید ہے کہ یہ نہیں آ سکتا راہ راست پہ، تو پھر ایسے لوگوں سے اتنی نرمگی کرنا بہتر نہیں ہے۔ بھائی میرے جن کا نمبر ہے ان کو پہلے دو نا بات کی۔ ہمارے ملک میں اکثر بدعتوں کی زیادتی ہے، ان اماموں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، اگر وہ امام اس بات کو جانتا ہے کہ وہ بدعتی ہے یا وہ بدعتی اعمال کرتا ہے اور آپ نے اس کے اوپر حجت قائم کر دی ہے، اور ایسی بدعت جو بدعت مکفرہ ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے، یعنی غیر اللہ کے ذبیحے ذبح کرنا، غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، استغفار، استدعاء، تو یہ وہ بدعت ہے جو کہ آدمی کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں رہتے، تو ایسے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ الگ سے نماز پڑھ لیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، اس کو دلیل دیں، اس کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے وہ صحیح راستے پہ آ جائے، آپ اس سے بات میں حجت قائم کریں، اس کے اوپر پہلے حجت اور دلیل قائم کریں، اگر وہ مانتا ہے اہل وسہلا، نہیں مانتا ہے تو خلاص۔ ابھی آپ نے شرک کے تعلق سے جو آیت پڑھی، اس کا آیت نمبر اور سورہ کا نام بتائیں۔ سورہ لقمان ہے، شرک کے تعلق سے سورہ لقمان، اور آیت نمبر میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 ہے، یہ پہلی آیت ہے، وہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرا خیال ہے وہیں سے شروع ہو رہی، وقال لقمان، یہیں سے شروع، بہرحال پہلی یا دوسری آیت، پہلی دوسری آیت ہے وہ۔ اچھا جناب، ختم تراویح کے بدلے حافظ نہ ہونے پر سورہ تراویح یعنی الم تری کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک 2 بار کر کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایسا سورہ تراویح پڑھنا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اگر حافظ موجود نہ ہو تو تراویح کیسے پڑھیں؟ اور تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا سورہ تراویح پڑھنا بہتر ہے؟ میرے بھائی، ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے، حافظ قرآن نہ ہو تو پھر وہ الم تری والی تراویح پڑھتے ہیں اور ڈبل کر کے اس کو دہراتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جہالت۔ آپ کہو گے اتنے بڑے بڑے محدث، اتنے بڑے، ہاں جاہل ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ حدیث کہ انہوں نے اپنے غلام ذکوان کو یہ حکم دیا کہ وہ قرآن کو، نفلی نماز قرآن کو دیکھ کر کے پڑھائیں، چنانچہ وہ قرآن کو دیکھ کر کے پڑھاتے تھے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ تو جب یہ حدیث موجود ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اگر کسی کو قرآن نہیں یاد ہے، پورا حافظ نہیں ہے، تو پھر وہ قرآن کو دیکھ کر کے نفلی نماز، فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، لیکن نفلی نماز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ حکم دے رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ تم پڑھا سکتے ہو، پڑھائیں، تو وہ پڑھاتے تھے، اور صحابہ کرام کے اندر یہ چیز معروف تھی، کسی نے اس کو نکیر نہیں کی، اس لیے یہ بجائے اس کے کہ اسی علم ترا کو 10 بار کر کے روٹا جائے، اس کی ضرورت نہیں۔ اور علم ترا سے لے کر کے والناس تک کتنی سوریں بنتی ہیں؟ میں سمجھتا 8 سوریں ہو جاتی، تو 8 رکعت تو ہو گئی تراویح، لیکن اب وہ جو 20 ہے تو اس کو تو 20 ہی والے ایسا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، ہے نا، 20 ہی والے ایسا کرتے ہیں، اس کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن دیکھ کر کے امت کو، پیچھے مقتدیوں کو پورا قرآن آپ ان کو سنائیں، یہ افضل ہے۔ قرآن دیکھ کر کے پڑھنا، یہ جس کو نہیں یاد ہے بہتر ہے کہ وہ قرآن دیکھ کر کے پڑھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ربانی صاحب یہ مثال دیتے ہیں کہ آج بھی سعودی عرب میں قرآن و حدیث کا قانون برسر اقتدار میں ہے، لیکن یہ کس حدیث کا قانون ہے کہ کسی حاکم یا کسی بادشاہ کے آنے پر اس کا استقبال ہر جگہ گلی اور اس کی تصویر بنا کر اس کے استقبال کی جائے؟ اگر یہ قرآن و حدیث ہے تو آئندہ یہ مثال نہ دیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، الحمدللہ یہاں کی عدالتوں میں قرآن و حدیث نافذ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے حقوق